اب یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے جو خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں پاس کرائی ہے، یہ ہمارے سامنے اس کے فیکٹس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی شان نہیں بیان ہو رہی، یہ اس نے پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا ہے، یہ اس کی نریشن ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بائی ناؤ ایوری بڈی نوز ان پاکستان واٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے۔ لیکن یہاں پر ایک تذکرہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ساتھ دینے والے لوگوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے، جو اس وقت مائیں بین کر کر کے خان صاحب کو کرس کر رہی ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جو حکومتی حلقے ہیں وہ تو ان سے ویسے ہی کوئی ہمدردی نہیں رکھتے کیونکہ وہ تو مخالفین ہیں، اور جو سول سوسائٹی ہے وہ دہشت زدہ ہے، وہ ڈری ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے عائشہ، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کسی کی دانستہ طور پر اتنی سفارش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کا بندہ کہاں رکھا گیا ہے، کہاں ہے، اس کو دوائی پہنچانی ہے، اس کو کپڑے پہنچانے ہیں۔ یہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت ہے۔ غازی صاحب، یہ جو کارکنان ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلے ہیں، یہ جو رہنما ہیں، کافی پرومیننٹ رہنما ہیں، ان کے گھر والوں کو، متعلقہ شخصیات کو ہو رہے ہیں کہ خان صاحب کو شاید ان کے لیے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے، جیسے فواد چودھری کے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر شیر مزاری کی جو بیٹی ہیں وہ اس چیز کا گلہ کر رہی ہیں کہ خان صاحب اس طریقے سے شاید اس چیز کو نہیں اٹھا رہے ہیں یا اٹھا پا رہے ہیں جتنا ان کو کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ گلہ کس حد تک جائز آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس پوزیشن میں ہیں؟ یہ بالکل جائز گلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ خان صاحب یہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فوکس کیے ہوئے ہیں اس وقت امریکہ کی طرف، کہ کسی طرح امریکہ کو اپنی وفاداری کا یعنی قائل کر لیں۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، پہلے تو ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ ایک فرم ہائر کی، پھر دوسری فرم ہائر کی، پھر شاہ محمود قریشی نے کیا کیا، پھر فلاں نے کیا کیا۔ لیکن خان صاحب خود کیا کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے 3-4 انٹرویوز دیے ہیں فورن میڈیا کو، تینوں چاروں انٹرویوز میں وہ پھر وہی جو ضدی بچہ ہے اس کے اندر بیٹھا ہوا، وہ سارا ملبہ فوج کی سابقہ قیادت پہ، صرف سابقہ قیادت پہ نہیں ڈال رہا، موجودہ قیادت پہ بھی ڈال رہا ہے۔ آپ نے دیکھے ان کے بیان جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو کبھی اس نے آ کے نہیں کہا تھا، جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے جو موجودہ آرمی چیف ہیں، کہ دیکھیں جناب یہ آپ کی بیگم کیا کر رہی ہیں۔ وہ دیکھ لیے نا، شہباز شریف صاحب نے پھر اس کو کنفرم کیا نا کہ جناب بالکل یہی ہوا تھا، آپ کو فائلز دی گئی تھی، آپ نے وہ دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی عمل کرتے، جو اتنے بڑے آپ دعوے دار تھے اکاؤنٹیبلٹی کے اور شفافیت کے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا۔ اور چونکہ آپ نے یہ حرکت ان کے ساتھ کی ہوئی تھی، لہٰذا جب ان کے چیف آف آرمی بننے کا موقع آیا تو آپ سب نے دیکھا کہ وہ 26 نومبر کو ان کا خیال یہ تھا کہ وہ ایک سونامی لے کے جائیں گے اور یہ تعیناتی نہیں ہونے دیں گے، اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اب آپ دیکھیے امریکہ کے ساتھ، اب وہ امریکہ کی ایک کانگریس وومن ہے جس کا انٹرویو کیا جو کال ٹیپ ہوئی ہے، زوم میٹنگ جو ہے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ نکلی ہیں جی، وہ اگر میں ایمانداری سے آپ سے کہوں، اگر آپ بھی برا نہ مانے، کیونکہ میں اور آپ خان صاحب کے پرستار کسی نہ کسی شکل میں تو رہے ہیں نا، ہم اس جرم سے انکار نہیں کر سکتے، وہ ان سے التجا کر رہے ہیں ایک سٹیٹمنٹ کی، کہ ایک سٹیٹمنٹ آپ میرے حق میں دے دیجئے، اس سے بہت اثر پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے ات خدا کا ویر جو ہے، جو پنجابی میں کہتے ہیں، اس کا نتیجہ۔ خان صاحب نے سب سے بڑی غلطی جو اپنے دور اقتدار میں کی وہ یہ کہ وہ بھی پرائم منسٹر تھے جب انہوں نے وہ سائفر ہلایا تھا۔ ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ان کو شاہ محمود قریشی نے بیڑا غرق کرایا۔ اگر کوئی ایک سنگل پرسن رسپانسیبل ہے، بلکہ سنگل تو نہیں کہنا چاہیے، 2 ہیں، ایک فواد چودھری صاحب اور دوسرے شاہ محمود قریشی صاحب۔ ایک تیسرا بھی ہے، اس کو پتہ نہیں وہ کہاں چھپا ہوا ہے، جس کا نام پاشید ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سائفر کو، سائفر جو ہے نا یہ کوڈڈ لینگویج میں آتا ہے، اس کا انہوں نے اپنی مرضی کا ترجمہ کروایا فارن آفس میں بیٹھ کے، اور خان صاحب کو یہ باور کرایا کہ یہ بہت بڑی سازش آپ کے خلاف ہو گئی ہے، اور خان صاحب جو ہیں وہ بس سننے کی دیر تھی، انہوں نے وہی حرکت کی جو انہوں نے کنٹینر پر کھڑے ہو کے 2014 میں کی تھی۔ شیخ رشید نے کان میں کہا کہ بل ساڑ دو، انہوں نے بل پکڑا، اس کو آگ لگا دی۔ ایک دوسرے نے، اسد عمر نے کان میں کہا کہ جی ہنڈی سے پیسے بھجوائیں، بینکوں سے نکال لیں، انہوں نے وہ بھی اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے وہ سائفر لہرا کے یہ کہا کہ امریکہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش کا واحد ذمہ دار ہے۔ سائفر میں کہیں نہیں تھا اس وقت فوری طور پہ کہ اس میں جنرل باجوہ ہیں، اس میں فلاں ہیں، یہ سیکنڈ تھاٹ ہے۔
آپ کو یاد ہے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, باہر سے سازش امپورٹ ہوئی. پھر جب ان کو باجوہ صاحب نے گھاس نہیں ڈالی تو پھر انہوں نے کہا نہیں, یہ میر جعفر میر صادق یہاں سے رلے ہوئے تھے, امریکہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, یہاں سے سازش ایکسپورٹ کی گئی. یہ سنے ہوئے ہیں نا آپ نے. جب آپ اتنا کوئکلی بیک اینڈ فورتھ جائیں گے تو لیڈر جو ایک پوری یعنی کلیم کرتا ہو کہ میں میجورٹی کا لیڈر ہوں, وہ تو کہتے تھے نا پوری قوم میرے ساتھ ہے. جس لیڈر کے ساتھ قوم ہوتی ہے اس کو اتنی فاش غلطیاں کرنے کا نہ موقع ملتا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے. تو غازی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ 9 مئی کا سانحہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, پاپولیرٹی کا گراف جو گر رہا ہے میرے خیال میں یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بیک اینڈ فورتھ جانا, جس طرح جب امریکہ کے حوالے سے سائفر لہرایا گیا تھا تو اس کے بعد پھر ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ خان صاحب کا بڑا مشہور ہوا تھا کہ ہم کو غلام ہیں, لیکن اس کے بعد اگر آپ انہی سے ہم غلام ہیں ہاں تو انہی سے ایک اسٹیٹمنٹ کے لیے التجا کرنا کہ آپ وہ دے دیں گے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی, یہاں پہ کس طریقے سے یہ ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کے فالوورز ہیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی, جس کو یہ پتا تھا کہ ہمارا لیڈر تو کھڑا ہو گیا امریکہ جیسی سپر پاور کے خلاف. اور یہ بہت مشہور چیز تھی, یہ بیانیہ بہت زیادہ بک گیا تھا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں عائشہ جس کا لاسٹنگ امپیکٹ جو ہے وہ خان صاحب پر آئے گا. اب آپ کو یاد ہے نا کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے, جوڈیشل کمیشن قاضی فائز عیسیٰ کی سرگردگی میں, جو وہ ایک فیمس جو آڈیو لیکس تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ کسی جج کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے, چودھری صاحب بات کر رہے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے. اس پر بڑا اعتراض ہے اپنے خان صاحب کو. خان صاحب نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا, اس لیے کہ وہی تو ایک جج تھے جو سب سے بڑھ چڑھ کے عمرانیات کے جج بنے ہوئے تھے. تو اس کو انہوں نے چیلنج کر دیا, دیٹ اگین مینز بڑی تکلیف ہے ان کو اس کی انویسٹیگیشن ہونے کے حوالے سے. قاضی فائز عیسیٰ سے آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کی خوشنودی کی خاطر, کسی کے دباؤ میں آ کے کسی کی فیور کرنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کریں گے. یہ انہوں نے اپنا اندیا دے بھی دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں کسی جج کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے نہیں کر رہا, ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ ویڈیو سچ تھی, کیا وہ ویڈیو کے کریکٹر سچ ہیں, ہم پروب کریں گے, ہم پتہ چلائیں گے. لیکن فرض کریں گے پتہ چل جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بات کہاں سے کہاں تک جائے گی. ایک جج نہیں ہے, اٹس چین. تو یہ کارروائی تو پبلک کرنے کا اعلان ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے یہ آپ سوچ لیں کیا ہونے جا رہا ہے. دیٹس وٹ آئی وانٹڈ ٹو برنگ ہوم ٹو یو کہ یہ بڑا خطرناک کام ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے. خان صاحب یہ آپ کے اپنے فیصلوں کا, اپنے یعنی ایکشنز کا اور اپنی سپیچز کا انعام ہے جو آپ کو ملنے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور بات سن لیجئے جناب. یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں بنا دی گئی ہیں. کوئی بنا دی نہیں گئی. کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتایا انہوں نے, خواجہ آصف نے ایک جلسے میں تقریر کر رہے تھے, وہاں بھی بولے وہ, ان کا جناب فوجی عدالتیں تو ہمیشہ سے قائم ہیں, نئی نہیں بنائی جا رہی, بس وہ صرف ان ایکشن آئیں گی.